بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن عدوی کہتے ہیں کہ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس آدمی نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی، ہمیں بیوقوف بتایا اور ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں گمراہ قرار دیا اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے۔ امیہ نے کہا کہ اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں کہا میں بھی تو جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا، لیکن آپ مجھے سارا دن کہیں نہ ملے، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ اگلے دن پھر ڈھونڈنے نکلا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے قریب آ کر بیٹھا اور میں نے کہا، اے ابن عبد المطلب، آپ نے میری طرف ہو کر فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو آپ کا بھی علاج کر دوں، اور آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت بیماروں کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ آپ کے بارے میں چند بری خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ ان کو بیوقوف بتاتے ہیں اور آپ نے ان کی جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، اور ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں اور ان کے خداؤں میں عیب نکالتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے کام تو پاگل یا آسیب زدہ ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبہ کے دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی، جس پر آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بتوں کی غلامی سے اپنا آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی گردن سے بتوں کا اتار کر ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لی۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کے ایک جگہ 20 اونٹ ملے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کی قوم کے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ اونٹ ان کو واپس کر دو، کیونکہ وہ سب اونٹ واپس کر دیے گئے۔